اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. Manifestations of the stages of blessing, the words of the wisdom, Volume 9 میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. روبک ہے جی 6806 6806 37 پیج کے اوپر. whoever is given the responsibilities, جس کو جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی ہے. تو یہ ذمہ داری کے بعد میں ہم بعد میں کرتے ہیں کہ کون سی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں جی. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں. گھر کی ذمہ داری، مریضوں کی ذمہ داری، ان کو پالنے کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی عبادت کی ذمہ داری، یہ ساری جو ہے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر جو ہے وہ دی ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے والدین کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، کوئی اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے بہنوں کا ذمہ دار ہے، بھائیوں کا ذمہ دار ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہوئی ہے. ایون though it is looking after latrine. یہ ایسے جو ہے سلوک کرتے لوگ جیسے کہ وہ لیٹرین کی حفاظت کر رہے ہوں، واش روم کی حفاظت کر رہے ہوں. does not perform it responsibly. وہ اس کو جو ہے وہ ذمہ داری سے ادا نہیں کرتے. does not perform it responsibly. اس کو جو ہے ذمہ داری سے وہ ادا نہیں کرتے. تو واقعی جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ حقوق و فرائض کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے حقوق و فرائض کو انجام ہی نہیں دیتے. جو ان کی حقوق و فرائض ہے، فقراء پر ان کا حق ہے، فقراء کا ان پہ حق ہے. خواتین جو ہے، جو بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، اس کا اس پہ حق ہے. کسی ایسے مرد سے شادی کر کے جو خوش گفتار اور نرم منہ ہو اور اس کے جذبات کو سمجھ سکے. اللہ اس مرد کو جو ہے وہ کبھی جسم عطا کرتا ہے تو عورت اس کے پاس آ جاتی ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دل کا قفل کھول کر اندر داخل ہو سکے مرد جو، تو اس میں جو ہے وہ چابی کا نام جو ہے وہ جذبہ ہے. یہ عورت کا ہتھیار ہے. عورت اور مرد جو ہے دونوں ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے دو لڑکیوں کو بالغ ہونے کی تک پرورش کی، قیامت کے دنوں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں جوڑ کر ہوتا ہے. یہ بھی رسپانسبلٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کو بھی ماں کے ساتھ جو ہے وہ نیک برتاؤ کی تاکید کرتے ہیں. میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تمہارے ماں باپ ہے اور تمہارا باپ ہے. یہ ذمہ داریاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ دی ہے. کوئی بندہ شوہر ہے، کوئی بندہ والد ہے، کوئی بندہ بھائی ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بہن کی ذمہ داری جو ہے وہ رکھتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ذمہ داریاں کو نبھانا جو ہے وہ حق ہے، بیوی اوپر ہے، اور خاوند کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر ہے. تو اکثر جو ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو میرے خالو حکیم تھے اوپاڑا کینٹ کے اندر. تو وہ جو ہے وہ عورتوں کو تمیز دیا کرتے تھے کہ یہ آپ نے داڑھ کے نیچے رکھنا ہے. جو بھی ان کے پاس آتی تھی عورتیں کہ میرا خامن مجھ سے لڑتا ہے. جب وہ عورت چلی گئی تو میں نے
अपने खालू से पूछा इसकी क्या हिकमत है। उन्होंने बताया कि भाई बेटा ये भी उसके आगे बोलती है, जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो जब ये दाढ़ के नीचे इस तमीज को रखेगी तो ये उसके साथ बोलने के काबिल नहीं रहेगी, जब नहीं बोलेगी तो इनकी आपस में लड़ाई नहीं होगी, तो इस तरीका से दोबारा जो है वो खामद आके सुलह कर लेगा। इस तरीका से मसाकीन का भी हक है, इसी तरीका से हर जो आपके जो है वो ऊपर जो हक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको अच्छे तरीके से अदा करें, तो जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से अदा नहीं करते तो ये आप जो है वो पूरे जिम्मेदार नहीं है, इसको इसका ऐसे हिफाजत कर रहे हैं जैसे कि आप जो है वो किसी जो है वो अजीब शय की हिफाजत करते हैं। तो ये बात तय है कि औरत की इज्जत सिर्फ वही आदमी करता है जो खुद इज्जतदार हो, और औरत की तौहीन वही करता है जो खुद कमीना हो। औरत अपने खावत की बदसूरती, मसरूफियत और गुर्बत पर सब्र कर सकती है, लेकिन वो अपने खावत की बदअखलाकी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हमें अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा खुश अखलाकी से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उनकी रोटी, उनका कपड़ा, उनके मकान, उनकी रहायश, उनकी जो है तमाम जिम्मेदारी, उनके जूते तक, उनके कपड़ों की जिम्मेदारी भी जो है वो आपको सौंपी गई है। जब आप नकाम में आ जाती है वो आपके, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसकी जो है वो तमाम जरूरियात को पूरा करें। इसी तरीके से बीवियों के हकूक मर्दों पर है और मर्दों के हकूक जो है वो बीवियों पर है। औरत और मर्द जो है अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया है, इनके हकूक एक दूसरे के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी हुई है, तो इसलिए कोशिश करेंगे एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो पूरा करें। तो आज हमारा टॉपिक है जी, एक बड़े अच्छे हकीम साहब जिनका हम जो जिक्र करते हैं जी थोड़ा सा, और बाकी जो है वो कल इनका जिक्र जो है वो करेंगे, वो टाइम की कमी की वजह से हम इनका थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। तो आज हमारे हकीम जो है तशखीस तजवीज़ के माहिर मसीहुल मुल्क हकीम हाफिज मोहम्मद अजमल आजम खान, इनका पूरा नाम जो है वो हकीम आजम खान के नाम से, ये पूरा अजमल खान से नाम से जो है मशहूर है, लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो हकीम आजम खान अजमल आजम खान था। इनकी बड़ी हकायतें, इनकी बड़ी जो है वो आज भी जो है वो अजमल दवाखाना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मशहूर है। और इनके जो है वो रहमतुल्लाह अलैह भी हम लिखते हैं इनके लिए। तो बड़ी जो है ये अजीम शख्सियत, बड़े शरीर की एक जो है वो बहुत प्यारी शख्सियत, अल्लाह ताला ने इनको हाफिज भी बनाया, दीनदार भी बनाया, दुनियादार भी बनाया, और जो है इनको सियासतदान भी बनाया, और इनको जो है हकीम भी बनाया। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने इनके अंदर हजारों खूबियाँ, जैसे कि कल हम बयान कर रहे थे कि स्किल्स और उसके बाद जो है महारतें और एबिलिटीज एंड स्किल्स हम कल बयान कर रहे थे, हर इंसान के अंदर जो मौजूद होती है, इनके अंदर इंतहाई ज्यादा जो है वो खसूसियात जो है कूट कूट कर भरी हुई थी, इतनी ज्यादा जो है ये हाजक तबीब थे। और इनका हाजक तबीब होना जो है वो तबीब हाजक के नाम से जो है ये इनकी किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और जो है मेरे पास अभी जो है ये किताब इनकी है, ब्याज अजमल है, और इसके बाद बहुत सी किताबें, बहुत से रसायल इनके मेरे पास है। बहुत प्यारे हकीम है, बहुत ही ज़बरदस्त। अरबी, उर्दू, इंग्लिश और फारसी के माहिर, ताज़ा ख्वाही वाशतन कर दना इसी नारा, गाहे गाहे बाज ख्वा ए किस्सा पारिना। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो इस मौजू पे जो है वो हकीम अजमल आजम खान की जो है वो तारीफ जितनी भी करे कम है। इनकी हजात यवेदा जो है हमेशा रहने वाली जिंदगी जो है उसका तज़किरा करते करते हम थक जाए, लेकिन इनकी जो है खूबियाँ कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि
آج کل بھی وہی دور دوبارہ فرنگی کا دور ہے. ان کے دور میں بھی فرنگی کا دور تھا. انگریزوں نے جو ہے وہ حکیموں کو پس کر جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی, دبانے کی کوشش کی, ان کی پریکٹس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی, لیکن اس مرد مجاہد نے کمال کر کے دکھا دیا کہ اس نے جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گورنمنٹ کی, اور کانفرنس کی اس نے. آگے چل کے ان کا جو ہے ذکر کریں گے کہ اور حکومت کو مجبور ہو کے جو ہے اپنے آرڈیننس کو واپس لینا پڑا. تو جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے, اس کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. بے شک میں بھی وکیل ہوں اور بہت سے میرے بھائی وکیل ہیں. ابھی کسی وکیل کا 2 دن پہلے جو ہے وہ آیا تھا واٹس ایپ پہ, جو ہے اس نے LLB کیا اور BEMS کیا ہوا ہے ہمدرد یونیورسٹی سے. ہم اتنے لوگ مل کے بھی جو ہے یہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا رہے, ان کو اپنے حقوق نہیں لے رہے ان سے. یہ جو ہے ہمارے فرنگی بھائی جو ان کی پرورش کرنے والے, ان کے پیروی کرنے والے, ہم سے آگے جا رہے ہیں. کیوں ہمارے حقوقوں کو طلب کیا جا رہا ہے؟ ہم حکیم ہیں, ہم حکیم ہیں, ہم اللہ کی دین کی, ہمارے اندر جو ہے وہ قوت اور طاقت موجود ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے. تو یہ ڈاکٹر جو ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی چیز ان کی ایجاد کی مجھے بتا دیں. مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں. ہم حکیموں کی جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ نئی چیزیں بنا رہے ہیں. ہمارا نالج ان سے جو ہے وہ ہزاروں گنا زیادہ ہے. ہماری دوائیوں ہزاروں گنا ان سے زیادہ ہے. وہ 4 دوائیوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, ہم لاکھوں دوائیاں لے کے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے. تو وہ ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں, ہم ان کے جو ہے وہ راجوں کو جو ہے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی حضور جناب محترم, کیونکہ حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے. ان کو حکومت کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے. ان جیسا حکومت کے کانوں میں جو ہے وہ دور تک نہیں رہی. یہ بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اور پابندیاں لگائے جا رہے ہیں, اور پابندیاں لگائے جا رہے ہیں. حکومت جو ہے سردی پر پابندی, کبھی کسی چیز پر پابندی, کبھی سانس لینے پر بھی پابندی پر لگا دیتے ہیں, کبھی پیشاب کرنے پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ 5 منٹ بعد آئے تو ایکسپریشن کال کر دیتے ہیں یہ لوگ. ان کے ہاتھ میں اختیارات جو دیے ہوئے گورنمنٹ نے. تو ہمارا جو حق ہے ہم جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. تو بھائیوں کوشش کرو, جب تک مل کے جو ہے یہ کام نہیں ہم کریں گے اس وقت تک جو ہے یہ حکیم صاحب نے بھی مل کے کام کیا ہے, بے شک ہندوؤں کے ساتھ کانفرنس کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. تو کیا تو ہے نا. ہمارے ہم جو ہے وہ دیگر بھائیوں کے ساتھ مل کے, فارماسسٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. اب تو ہماری میجورٹی جو ہے یہ ہمارے فزیوتھراپسٹ بھائی بھی آ گئے ہیں, اس میں نیوٹریشن بھائی بھی آ گئے ہیں, اور ہمارے جو ہے وہ اور بہت سے بھائی اس میں شامل ہو گئے ہیں جو ہمارے جیسے حقوق کو جو ہے وہ ترس رہے ہیں. ایک حکیم کو جو ہے وہ مریض کو مریض کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ملک کا حال ہمارا اسلامی ملک ہے. انڈیا میں اجازت ہے, پوری دنیا میں اجازت ہے. حکیم جو ہے وہ لکھ سکتا ہے کہ یہ بندہ مریض ہے, لیکن اس ملک میں جو اسلامی ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا, اس کو حکیم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے لکھ سکے کہ یہ مریض ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حقوق کو چھین لیا گیا ہے, ہمارے حقوق کو ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو حکیم اجمل صاحب کی بات کرتے ہیں, ذکر حبیب کم نہیں, وصل حبیب سے. حکیم اجمل خان مرحوم رحمت اللہ علیہ کی روزگار ہستیاں میں سے ایک ہستی جو ہے وہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایسے بندے بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. میرے حکیم صاحب جو ہے حکیم اجمل خان صاحب جیسے بندے بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. ایسے دیدار بندے, ایسے جو ہے وہ بہترین قسم کے بندے اور آگے بڑھنے والے بندے, تو یہ بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ممتاز درجے کے بہت بڑے حکیم, ان کو ہم شمس و قمر جو ہے تم کا کہہ سکتے ہیں.
اور سیاست کے میدان کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ چرچا جو ہے پوری شرافت انسانیت اور اس طرح سے جو ہے دیانتداری میں ان کا جو ہے وہ کمال درجہ تھا، انسانی ہمدردی کے اندر ان کا جو ہے وہ کمال درجہ تھا، ان کے جو ہے دل کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بری ہوئی تھی، اور وہ یہ ہندو مسلم اتحاد کی جو ہے وہاں سے وجہ یہی تھی کہ مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ کل کو ہم جو ہے وہ فتح حاصل کر لیں گے، یہ فرنگیوں سے جو ہے نجات بھی حاصل کر لیں گے اور اپنے حقوق بھی حاصل کر لیں گے۔ تو ان کا سلسلہ جو ہے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار سے جو ہے رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے کہ شہنشاہ اکبر کے دور میں برے صغیر میں تشریف لائے اور شہنشاہ جہانگیر کے دور کے اندر جو ہے انہوں نے بڑی پذیرائی حاصل کی ان کے والدین نے، اور ان کو جو ہے وہ خود شریفی خاندان جو ہے وہ خاندان شریفی یا شریف خان کے خاندان سے جو ہے وہ ان کو جانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ انہوں نے بہت سی درسی کتابیں لکھی، ان کے حاشیے لکھے، ان کی درستگیاں لکھی، جہاں سے غلطیاں تھیں ان کو درست کیا۔ تو یہ بڑے کارنامے ہیں۔ حکیم محمود خان مرحوم اجمل اعظم کے والد جو ہے ماجد تھے، اور اس طریقے سے ان کے 3 فرزند تھے، جن کے حاذق الملک جو ہے حکیم عبد المجید مرحوم اور اس کے سب سے بڑے فرزند تھے، جنہوں نے طب کو تباہ ہوتے دیکھ کر مدرسہ طبیہ قائم کیا، اور بعد میں حکیم اعظم اجمل کی کوششوں سے طبیہ کالج بنا، اور حکیم واصل خان مرحوم کے مجلے فرزند تھے۔ اجمل اعظم سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ حکیم اجمل جو ہے وہ سن شعور کو پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور اس طریقے سے آپ جو ہے مختلف زبانوں پہ امور رکھتے تھے۔ آپ کے کمالات بہت زیادہ ہیں، انگریز آپ کو مانتا تھا۔ تو تھوڑی سی جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے سناتے ہیں جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی تھوڑا سا۔ حکیم صاحب کے پاس ایک انگریز عورت کو لایا گیا اور چل نہیں سکتی تھی، تو اب ملکہ الزبتھ جیسی جو ہے جیسے کہ وائسرائے ہند کی جو وائف تھی، تو اب جو ہے حکیم صاحب اوپر بیٹھے ہوئے چبارے میں 3ری منزل پہ، اور عورت نیچے کھڑی ہے، بیچاری چل ہی نہیں سک رہی ہے، تو اس کو جو ہے کھڑی کیا ہونا ہے، وہ بگی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حکیم صاحب سے کہا کہ آپ نیچے آئے ہو، حکیم صاحب کہتے ہیں بگی کو کہو کہ اوپر لے آؤ اپنا مریض اگر مجھے دکھانا ہے تو۔ اتنا روب، اتنا دبدبا، کہاں ایک وائسرائے ہند اور کہاں یہ مطلب جو ہے یہ حکیم، تو اب جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو ہم ذلیل خود ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو منواتے نہیں ہیں، ہمیں جو ہے یہ ہمارے کچھ جو ہے سازہ کرام پورا نہیں پڑھاتے، کچھ طبیہ کالج کی خامیاں ہیں، کچھ ہمارے اندر اپنی خامیاں ہیں کہ ہم ان کے اندر جھک جاتے ہیں، ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہ فرنگیوں کے سامنے۔ تو حکیم صاحب نے کہا اوپر آؤ، لے کے آؤ مریض کو، حکم سے کہا۔ ہم جیسے ہوتے تھے بلایا جی، سر نے بلایا جی، ڈاکٹر صاحب نے بلایا، چل تھلے بھج کے جا، ڈی سی او نے بلایا، چل تھلے بھج کے جا۔ نہیں، ڈی سی او کو کچھ نہیں، میں حکیم ہوں، اس کو کہو کہ اوپر آ جائے اگر علاج کروانا ہے، ورنہ جائے اپنی جہاز سے مرضی علاج کروائے۔ یہ حکیم ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ تو بیچارے جو ہے لے کے جو ہے 2 عورتیں ان کو اوپر لے کے آئیں، بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھی 3 منزلوں کی۔ حکیم صاحب کہتے ہیں بھی آپ عورتوں کو آپ پیچھے ہٹ دیں اور اس بی بی کو بھیجیں گی نیچے سے میری قلم لے کے آئے۔ عورتیں کہتے ہیں کہ ہم لا دیتی، نہیں یہی جائے گی بی بی۔ وہ گئی بیچاری، جا کے جو ہے وہ پھر سیڑھیاں اتری اور حکیم صاحب کی قلم لے کے آئے۔ وہ کون تھا؟ یہ ہے حکمت، یہ ہے ایک طبیب کے اندر قوت اور طاقت، انگریز کو للکارنے والی۔ اس کی وائسرائے ہند کی بیوی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو مریض جاؤ، اگر کوئی اور علاج کرتا تو کروا لو۔ یہ ہے حکمت۔ تو وہ لے کے آئی جب قلم، تو حکیم صاحب نے کہا بھی آپ دوات بھی لے کے آئے جا کے۔ وہ دوسری دفعہ پھر بڑی مشکل سے جو ہے سیڑھیاں اتری، جیسے بھی اس سے اترا گیا، وہ جا کے جو ہے دوات بھی لے کے آئی۔ پھر حکیم صاحب نے حکم دیا اس جائیں جو ہے وہ اس کے اندر سہی بھی لے کے آئے اس کی،
तो शाही भी लेके आई। उसके बाद हकीम साहब ने कहा कि वर्का भी लेके आए सफा, जिस पे नुस्खा लिखना था। तो तीसरी दफा वो गई तो उसको पसीना आ गया। जब पसीना आ गया तो उसका जिस्म खुल गया और वो चलने के काबिल हो गई। तो हकीम से कहा उठो चलो आप जाओ, खाओ पियो मौज करो। तो ये हकीम साहब ने जो है नुस्खा जो है वो खाना पीना और मौज करना जो है सैर करना उसको तजवीज़ कर दिया। तो ये है हिकमत। तो इनकी जो है ये सबसे पहले इन्होंने जो है ये घरेलू कामों के बाद जो है सबसे पहले इन्होंने बहुत से तसानीफ और रसाइल लिखे। तिबिया कॉलेज दिल्ली की अजीम और शान कारनामा इनका बहुत बड़ा कारनामा है। और इसी तरीके से जो है वो इन्होंने जो है वो फिर अंग्रेज को बुलाया, आओ भाई लाओ, चलो मेरे कॉलेज की बुनियाद रखो। ये था वायसराय के पैदा उठाया। उसकी बेगम का इलाज किया, उसको कहो लॉर्ड हार्ड वायसराय जो है हिंद को कहा मेरे ये मेरा कॉलेज है, इसकी संगे बुनियाद रखो। वो बेचारा जो है बेगम के हाथों में मजबूर था कि मेरी बेगम को अल्लाह ने शिफा दी है तो हकीम साहब के हाथों से हुई है, तो वो उसने जो है वो ये है बात। और महात्मा गांधी ने उसका इफ्तिताह किया। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जो है तिबिया कॉलेज की बुनियाद रखी। 1917 के अंदर है ये अंग्रेजों ने फिर एक शरारत की कि जो है एक एक्ट पास किया जिसमें देसी तबीबों को खतरनाक समझा गया। अभी भी जो है ये मैं बहुत से विजिट मैंने किए नया लाहौर में जब मैं तैनात था, वहां पे लिस्टें मंगवाई गई जी जो जाली हकीम है जो नश्तर से इलाज कर रहे हैं, यानी कि जो है वो ये वाले जो है इनकी लिस्टें जो है वो हमारे सीओ साहब ने जो है मंगवाई। तो ये वो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये इनको खतरनाक है, ये हकीम तो कुश्ता जात देते हैं, इससे मरीज मर जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो अजमल आजम ने ऑल इंडिया एलोपैथिक एंड तिब्बी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली और इसके बाद अंग्रेजों के सामने डट गए और उनको कहा कि जब तक ये जो है वो तरमीम वापस नहीं ली जाती, तरमीम ना की जाए एक्ट में, उस वक्त तक जो है ये काम नहीं चलेगा। तो ये ललकारा हकीम साहब ने और वो तिब की तरक्की के देने में मुतवज्जा रहे। तो अंग्रेजों को ये वापस लेना पड़ा कानून। तो इस तरह से जो है वो ये एक्ट जो है बेअसर हो गया। तो अब हमें जो है यही यकीन साहब वाला जज्बा जो है वो तमाम दोस्तों भाइयों को चाहिए कि मिलके जो है ये हम भी एक्ट पास करवाएं। जो अमेंडमेंट मैडम कह रही थी ना, अमेंडमेंट का मतलब यही है कि इसमें तब्दीली कर दें कि हकीमों को भी इजाजत दें कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करें, हकीमों को भी इजाजत दें कि वो अगर प्रैक्टिस कर सकती है तो बीमार को इलाज कर रहे हैं भाई, किसी तंदुरुस्त आदमी का तो इलाज नहीं कर रहे। या हुकूमत हमें बताए कि हम तंदुरुस्त आदमी को इलाज कर रहे हैं। अजीब मसला है कि हम मरीज को मरीज नहीं कह सकते, कैसी पाबंदी है हम पे। तो इब्तदा में जो है हुकूमत के साथ हकीम साहब के तल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में जो है जब इन्होंने ऐसी हरकतें की जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं फिक्र है कि मुझे जो है नौकरी से निकाल दे, ये कर दे वो कर दे, मैं कभी घबराता ही नहीं। तो जो भी मर्जी जो है वो हो जाए, लेकिन जो है अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता हूँ। इसी तरह से हकीम साहब जो कुछ नहीं होता अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, नहायत जो है वो हुकूमत से बेजार हो गए उनके जबर तशद्दुद से। हकीम साहब ने जो उनको खिताब दिया था हाज़िकुल मुल्क का, उनको वापस कर दिया, ले लो अपने खिताब, मुझे खिताब नहीं चाहिए, मुझे जो है वो तबीबों का भलाई चाहिए। मैं जो है वो खिताब नहीं चाहता, कोई चीज नहीं चाहता, मुझे तमाम तबीबों को जो है वो यकसा सलूक किया जाए, मोहब्बत की जाए, इनको पॉइंट किया जाए। ये जो है ये जाली जो है ये दवाइयाँ देने वाले, इनको बंद किया जाए जो ट्रेड कर रहे हैं हमारे ऊपर। और देखिए ये दवाइयों की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया कि मरीज की कौन से जो है वो बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो है मरीज वही ट्रंकलाइजर, वही जो है वो शरबत के अंदर भी कोडीन कंपाउंड जो है वही शरबत पिए जा रहे हैं और नशा करके सोए जा रहे हैं। हमारी समझ से बातें बाहर है कि लोग जो है इस तरफ रागब कैसे हो गए और क्यों हो रहे हैं, जबकि बड़ा सस्ता इलाज है, निशानदा पिए आराम से जो है वो खांसी दूर और आप बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से कैसरी हिंद हुकूमत को जो है वो वापस कर दिया।
تو اس طریقے سے آپ جو ہے ملک کے جو ہے معاملات کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ ملک کے دیگر معاملات میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ آپ نے جو ہے یہ 1921 کے اندر جو ہے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی، اور اس میں جو ہے آپ کی گرفتاری کے خلاف جو ہے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ آپ جو ہے وہ جامعہ ملیہ اجمل اعظم کی یادگار جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کے بہت سے کارنامے ہیں، آپ کے ارشادات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو مجھے موقع دیا ہے، اور ہم جو ہے اگر آخر میں بات یہی ہے کہ جب تک ہم اتحاد پیدا نہیں کرتے آپس میں، ہم جب فاضل گجرات ہو یا کہ بی ایم ایس ہو، جب تک آپس میں اتحاد پیدا نہیں کرتے اس وقت تک حکومت سے ہم کچھ نہیں لے سکتے۔ بلکہ یہ جو پابندیاں ہیں، جو ملازمت میں پابندیاں ہیں، کبھی ہمارے جو ہے وہ کسی چیز پہ پابندی، کبھی کسی چیز پہ پابندی، کبھی جراحت پہ پابندی، اور پابندیاں جو ہے وہ لگتی جائیں گی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ وہ ہمارے جو ہے وہ جیسے کہ میر جعفر اور ہمارے بھی بہت سے ایسے کردار جو ہیں یہاں پہ موجود ہے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہم میں جو ہے وہ محبت، پیار، سلوک، اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ اور تنظیم کے ساتھ ہم چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنے جو ہے وہ ایک اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ تعاون کریں، تو کسی کی ٹانگیں نہ کھینچیں بلکہ ان کی جو ہیلپ کریں، ان کو آگے بڑھنے میں جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں، اور جہاں تک ہمارے سورسز آپس میں ملتے ہوں، جس کا بھی کوئی سورس ہو، کسی بھی ذریعے سے سورس ہو، وہ یہ کوشش کرے کہ ہم جو ہے یہ اپنے آپ کو جو منوائیں، حکومت سے منوائیں، ہماری جو ہے سیٹیں بڑھائیں، ہمیں جو ہے یہ موقع دیا جائے۔ یہ بی ایچ یو کے اندر جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ، یہاں پہ جو ہے وہ دوسرے فرنگی صاحب نہیں جانا چاہتے، فرنگیوں کا پیروکار نہیں جانا چاہتے، تو اس لیے جو ہے ہمیں وہاں پہ موقع دیا جائے، ہم جو ہے وہ سستا اور بہترین ان کو اولاد جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں، اپنے دوستوں اور بھائیوں کا، تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا۔ تو میری تحریک جو ہے انشاءاللہ جو ہے ایک دن رنگ لائے گی، اور یہ تحریک جو ہے ایک دن حکومت کے ایوانوں کو ہلا دے گی، انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا حق جو ہے ہمیں ضرور ملے گا۔ ہم طبیب ہیں، ہمیں جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے کی اجازت دی جائے گی، اور انشاءاللہ جو ہے ہمیں علاج جو ہے وہ سرجری کی بھی اجازت دی جائے گی، اور باقی علاجوں کی بھی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی، ہمیں دوائیاں بنانے کی بھی اجازت دی جائے گی، اور ہم پہ جو پابندیاں جو ہے جو لگائی جا رہی ہے ان کو ختم کر کے جو ہے وہ ہمیں مانا جائے گا، جیسے انڈیا میں اور باقی پوری دنیا میں جو ہے طب کا عروج ہے، اسی طرح سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کسی دن عروج آئے گا۔ بہت شکریہ سر۔